فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 80۔ جو بھی برسر اقتدار آتا ہے اور دوسروں پر با اختیار ہو جاتا ہے تو وہ ہر شے اس طرح کی باہمی سازش کر لیتی ہے کہ دوسروں سے عقل و انصاف کا احساس چھین لیتا ہے۔ یوں رائے عامہ کے خالی از خطا ہونے کے باوجود، جو ہمیشہ مستقل، غیر متغیر اور پاکیزہ ہوتی ہے، ظلم سے بچنے کے تمام مسائل باقی رہتے ہیں۔ ان مسائل پر روسو کو جو کہنا ہے یا تو مونٹیسکیو کا در پردہ اعادہ ہے یا قانون سازی کی برتری پر زور ہے۔ یہ قانون سازی اگر جمہوری ہے تو اس کے مماثل ہے جسے وہ فرمان روا کہتا ہے۔ وہ وسیع عمومی اصول جن سے وہ ابتدا کرتا ہے اس وقت غائب ہو جاتے ہیں جب وہ تفصیلی غور و فکر کے لیے نچلی سطح پر آتا ہے، مگر مسائل کے حل کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں ہوتی۔ ہم اثر رجعت پسندین نے کتاب کی جو مذمت کی ہے، اس سے جدید قاری کو یہ توقع ہونے لگتی ہے کہ اس میں زیادہ تبدیلی لانے والا انقلابی نظریہ ہوگا، جو کہ در حقیقت اس میں نہیں ہے۔ ہم اس کی وضاحت اس سے کر سکتے ہیں جو کچھ جمہوریت کے متعلق کہا گیا ہے۔ روسو جب یہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کی مراد، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے، قدیم شہری ریاست کی بلا واسطہ جمہوریت ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ طرز حکومت مکمل طور پر کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لوگوں کو ہمیشہ اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمیشہ عوامی معاملات میں مصروف نہیں رہ سکتے۔ اگر کاش لوگ دیوتاؤں کے لوگ ہوتے تو ان کی حکومت جمہوری ہوتی، لہٰذا انسانوں کے لیے کامل جمہوری حکومت نہیں ہو سکتی۔ ہم جسے جمہوریت کہتے ہیں اسے وہ منتخب اشرافیہ کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بہترین طرز حکومت ہے، لیکن یہ تمام ممالک کے لیے موزوں نہیں ہے۔ آب و ہوا نہ تو شدید گرم اور نہ ہی شدید سرد ہونی چاہیے۔ پیداوار بھی ضرورت سے زائد ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں تعیش کی بدی ناگزیر ہوتی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ یہ بدی صرف شہنشاہ اور اس کے دربار تک محدود رہے اور عوام میں نہ پھیل جائے۔ ان حدود کے باعث شہنشاہی حکومت کے لیے میدان کھلا رہ جاتا ہے۔ اس کے باوجود اس کا جمہوریت کی وکالت کرنا بلا شبہ ان باتوں میں سے ایک تھی جس کے باعث فرانسیسی حکومت نے سختی کے ساتھ کتاب کی مخالفت کی۔ غالباً دوسری وجہ بادشاہوں کے حکومت کے حق خداداد کا رد تھا، جو معاشرتی معاہدے میں حکومت کی ابتدا میں مضمر تھا۔ انقلاب فرانس میں عمرانی معاہدہ بیشتر لیڈروں کے لیے بائبل کی حیثیت اختیار کر گیا، لیکن اس میں شک نہیں کہ بائبل کی یہ قسمت رہی ہے کہ اسے ماننے والوں نے ہی اسے توجہ سے نہ پڑھا، اور مزید یہ کہ اسے بہت کم سمجھا گیا۔ اس نے جمہوریت کے نظریہ سازوں میں مابعد طبیعیاتی مجردات کی عادت متعارف کرا دی۔ اس کے رائے عامہ کے تصور نے ایک لیڈر کو لوگوں کے ساتھ سری اینیت کا تصور ممکن بنا دیا، جس نے بیلٹ باکس جیسی عملی صورت کی تصدیق کی ضرورت ختم کر دی۔ امراء کی حکومت کے تحفظ کے لیے ہیگل اس کے بیشتر فلسفے کو اپنا سکا۔ عمل میں اس کا پہلا پھل رابسپائر کا عہد حکومت تھا۔ روس کی ڈکٹیٹرشپ اور خصوصاً بعد ازاں جرمنی کی جابرانہ حکومت جزوی طور پر روسو کی تعلیم کا نتیجہ ہیں۔ مستقبل اس بھوت کو کون سی فتوحات پیش کرے گا، میں اس کی پیش گوئی کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ باب نمبر 20 کانٹ۔ نمبر 1، جرمنی میں عمومی تصوریت۔ 18ویں صدی میں فلسفے پر برطانوی تجربیت پسند غالب رہے۔ لاک، برکلے اور ہیوم کو ان کا نمائندہ کہا جا سکتا ہے۔ ان اشخاص کی اپنی ذات میں کشمکش تھی، اور یوں لگتا ہے کہ اس کا انہیں خود بھی علم نہ تھا۔ یہ کشمکش ان کے ذہنی مزاج اور ان کے علمی نظریات کے مابین تھی۔ مزاج کے اعتبار سے وہ معاشرتی ذہن رکھنے والے اشخاص تھے۔ وہ کسی طرح بھی نہ تو خود ادعا تھے اور نہ ہی اختیار کے غیر ضروری متمنی تھے۔ وہ ایسی دنیا کے حامی تھے جس میں رواداری ہو اور ہر شخص
تعزیری قانون کی حدود کے اندر آزاد ہو اور ہر شخص وہ کرے جو وہ چاہتا ہے۔ وہ بھلے مانس دنیا دار، مہذب اور شفیق تھے۔ ان کا مزاج تو معاشرتی تھا، لیکن ان کا نظریاتی فلسفہ انہیں موضوعیت کی طرف لے گیا۔ یہ کوئی نیا رجحان نہیں تھا۔ قدیم زمانے کے آخر میں بھی ایسا ہوا تھا، اور یہ سب سے زیادہ سینٹ آگسٹائن کے ہاں تھا۔ جدید زمانے میں یہ ڈیکارٹ کے علم کوگیٹو سے بحال ہوا اور لائبنیز کے بے روزن واحدوں کی صورت میں عارضی عروج کو پہنچا۔ لائبنیز کا خیال تھا کہ اگر باقی ماندہ دنیا مٹ بھی جائے تو بھی اس کے تجربے میں ہر شے غیر متغیر رہے گی۔ اس کے باوجود اس نے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیساؤں کو متحد کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ ایسا ہی عدم توافق لاک، برکلے اور ہیوم میں پایا جاتا ہے۔ یہ عدم توافق لاک کے نظریے میں بھی ہے۔ ہم نے پہلے ایک باب میں دیکھا ہے کہ لاک ایک طرف یہ کہتا ہے چونکہ ذہن اپنے تمام افکار اور استدلال میں تصورات کے علاوہ اور کوئی بلا واسطہ معروض نہیں رکھتا، اس پر ہی وہ تفکر کرتا اور کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ واضح ہے کہ ہمارا علم انہی سے متعلق آگاہی رکھتا ہے، اور علم نام ہے وہ تصورات میں مطابقت یا عدم مطابقت کے ادراک کا۔ اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس حقیقی وجود کا 3 قسم کا علم ہوتا ہے: وجدانی، ہمارے اپنے آپ کا، اثباتی یا استخراجی، خدا کے متعلق، اور حسی، ان اشیاء کا جو ہمارے حواس کے سامنے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سادہ تصورات ان اشیاء کا نتیجہ ہوتے ہیں جو فطری طور پر ہمارے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ اس کی وضاحت نہیں کرتا کہ ایسا کیوں کر ہوتا ہے۔ یہ یقیناً 2 تصورات میں مطابقت یا عدم مطابقت سے پرے کی بات ہے۔ اس عدم توافق کے خاتمے کے لیے برکلے نے ایک اہم قدم اٹھایا۔ اس کے خیال میں صرف اذہان اور ان کے تصورات ہوتے ہیں۔ طبعی خارجی دنیا منسوخ ہو جاتی ہے، لیکن اس نے لاک سے جو علمیاتی اصول حاصل کیے وہ ان کے تمام نتائج کو گرفت میں لانے سے قاصر رہا۔ اگر اس میں مکمل توافق ہوتا تو اس نے اپنے ذہن کے سوا خدا کے متعلق اور دیگر تمام اذہان کے علم سے انکار کر دیا ہوتا۔ ایک پادری اور معاشرتی شخص ہونے کے باعث اس کے جذبات نے اسے اس انکار سے باز رکھا۔ ہیوم نظریاتی توافق کے حصول میں کسی شے سے باز نہ رہا، لیکن اس نے اپنے نظریے اور عمل میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے کوئی جذبہ محسوس نہ کیا۔ اس نے ذات سیلف سے انکار کیا اور استقرا اور علیت کو شک کی نظر سے دیکھا۔ اس نے برکلے کا تنسیخ مادہ قبول کر لیا، لیکن اس کے بدل کو نہیں جو برکلے نے خدا کے تصورات کی صورت میں پیش کیا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ لاک ہی کی طرح وہ ایسے کسی تصور کو نہ مانتا تھا جس سے پہلے کوئی ارتسام نہ ہو، اور بلا شبہ اس نے ارتسام کا تخیل ایسی ذہنی کیفیت کو قرار دیا جو ذہن سے باہر کوئی شے اس کا بلا واسطہ سبب بنی ہو، لیکن وہ اسے ارتسام کی تعریف کے طور پر قبول نہ کر سکا کیونکہ اس نے علت کے تصور کا سوال اٹھایا۔ مجھے شک ہے کہ وہ یا اس کے متبعین کبھی واضح طور پر ارتسام کے مسئلے کے متعلق آگاہ تھے۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ اس کے اپنے نظریے کے مطابق ایک ارتسام امپریشن کی تعریف کسی ایسی بنیادی نوعیت کی ہو جو ایک تصور سے مختلف ہو، کیونکہ علتی طور پر اس کی تعریف نہ ہو سکی۔ اس لیے وہ یہ دلیل نہ دے سکا کہ ارتسامات ان اشیاء کا علم دیتے ہیں جو ہم سے خارج میں ہیں۔ ایسی بات تو لاک نے کی تھی، اور ایک بدلی ہوئی صورت میں برکلے نے بھی۔ اس لیے اسے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اسے ایک ہم عنایت کی دنیا میں بند ہو جانا چاہیے اور اپنی ذہنی کیفیتوں اور ان کی اضافتوں کے سوا ہر شے سے لا علم ہو جانا چاہیے۔ ہیوم نے اپنے توافق سے یہ ظاہر کر دیا کہ تجربیت کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے سے وہ ایسے نتائج پر لے گئی جنہیں ماننے کے لیے چند لوگ ہی مائل ہو سکیں، اور سائنس کے کل میدان میں عقلی عقیدہ اور ضعیف الاعتقادی میں امتیاز کو ختم کر دیا۔ لاک اس خطرے کو پہلے ہی بھانپ گیا تھا۔ وہ ایک فرضی نقاد سے یہ دلیل کہلواتا ہے کہ اگر علم تصورات میں مطابقت پر مشتمل ہے
تو پھر ایک پرجوش اور ایک باہوش دونوں ہی ایک سطح پر ہیں۔ لاک اس زمانے میں رہ رہا تھا جہاں لوگ جوش و خروش سے تنگ آ چکے تھے۔ لاک کو پسندیدہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس اعتراض کے جواب سے مطمئن کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ روسو اس وقت آیا جب پہلے کے برعکس لوگ عقل سے اکتا چکے تھے، اس لیے اس نے جوش و خروش بحال کیا اور عقل کا دیوالیہ پن قبول کرتے ہوئے دل کو اس مسئلہ کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی جسے عقل نے شک میں چھوڑ دیا تھا۔ 1750 سے 1794 تک اس کا دل بلند سے بلند تر آواز میں بولا۔ آخرکار تھرمیڈور نے وقتی طور پر دل کی ہر خروش کو ختم کر دیا۔ یہ کم از کم اس حد تک ہوا جس کا تعلق فرانس سے تھا۔ نپولین کے تحت دل اور دماغ دونوں ایک ہی طرح خاموش کر دیے گئے۔ جرمنی میں ہیونگ کی لا ادریت کے خلاف رد عمل نے اس قدر زیادہ گہری اور زیریں صورت اختیار کر لی جو اس کی بنسبت بہت زیادہ تھی جو اسے روسو نے دی تھی۔ کانٹ، فشٹے اور ہیگل نے ایک نئی قسم کا فلسفہ پیش کیا جس کا مقصد 18ویں صدی کے آخر میں پیدا ہونے والے تہذیبی نظریات سے علم اور نیکی کو تحفظ دینا تھا۔ ڈیکارٹ سے شروع ہونے والی موضوعیت کانٹ اور اس سے زیادہ فشٹے کے ہاں نئی انتہاؤں تک پہنچ گئی۔ اس سلسلے میں ہیونگ کے خلاف ابتدا میں کوئی رد عمل نہ ہوا۔ جہاں تک موضوعیت کا تعلق ہے، رد عمل ہیگل سے شروع ہوا جس نے اپنی منطق کے ذریعے فرد سے فرار حاصل کر کے دنیا میں ایک نئی راہ قائم کی۔ جرمنی میں تمام تصوریت رومانی تحریک سے روابط رکھتی ہے، یہ فشٹے میں واضح ہیں اور اس سے بھی زیادہ شیلنگ میں ہیں۔ ہیگل کے ہاں یہ کم سے کم ہے۔ کانٹ جو جرمنی میں تصوریت کا بانی ہے، خود سیاسی طور پر اہم نہیں ہے، اگرچہ اس نے سیاسی موضوعات پر چند دلچسپ مضامین لکھے۔ اس کے برعکس فشٹے اور ہیگل دونوں نے ایسے سیاسی نظریات پیش کیے جنہوں نے تاریخ کے دھارے پر اپنے وقت میں بھی اور ابھی بھی اور گہرا اثر ڈالا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی کانٹ کا مطالعہ کیے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کا مطالعہ ہم اسی باب میں کریں گے۔ جرمنی میں تصوریوں کی چند مشترکہ خصوصیات ہیں جن کا ذکر ان کی تفصیل میں پڑھنے سے پہلے کیا جا سکتا ہے۔ فلسفیانہ نتائج پر پہنچنے کے ذرائع کی حیثیت سے کانٹ نے علم کے انعقاد پر زور دیا ہے اور اس کے معتقدین نے اسے قبول کیا ہے۔ اس میں مادہ کے خلاف ذہن پر زور ہے جو آخر میں اس ادعا کی طرف لے جاتا ہے کہ صرف ذہن میں موجود ہے۔ اس میں افادی اخلاقیات کی پرزور تردید کی گئی ہے اور ایسے نظاموں کی حمایت کی گئی ہے جنہیں مجرد فلسفیانہ استدلال سے صحیح ثابت کرنا ٹھہرایا گیا ہے۔ اس میں متکلمانہ یا مدرسانہ لہجہ ہے جو اس سے پہلے فرانس اور انگلستان کے فلسفیوں کا نہیں تھا۔ کانٹ، فشٹے اور ہیگل یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ وہ تعلیم یافتہ سامعین سے خطاب کرتے۔ وہ ایسے فارغ حضرات نہ تھے جو نئے شوقین لوگوں سے خطاب کرتے۔ اگرچہ ان کے اثرات جزوی طور پر انقلابی تھے لیکن وہ خود نیت کے اعتبار سے محرب نہیں تھے۔ فشٹے اور ہیگل لازمی طور پر ریاست کے تحفظ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان سب کی زندگی مثالی اور علمی تھی۔ اخلاقی مسائل پر ان کے نظریات سختی سے راسخ العقیدہ تھے۔ انہوں نے دینیات میں اختراع کی لیکن انہوں نے ایسا مذہب کی حمایت میں کیا۔ ان ابتدائی کلمات کے ساتھ آئیے ہم اب کانٹ کے مطالعہ کی طرف رجوع کریں۔ کانٹ کے فلسفے کا خاکہ۔ نمبر 2، کانٹ کے فلسفے کا خاکہ۔ ایمانوئل کانٹ 1724 سے 1804 جدید فلسفے میں عموماً عظیم ترین خیال کیا جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پر اس کے اس مقام سے متفق نہیں ہوں لیکن اس کی بڑی اہمیت کو تسلیم نہ کرنا نادانی ہوگی۔ کانٹ عمر بھر کوئنس برگ میں رہا۔ یہ مشرقی پروشیا میں واقع ہے۔ اس کی ظاہری زندگی علمی اور پوری طرح پرسکون تھی، حالانکہ اس نے 7 سالہ جنگ بھی دیکھی جس کے ایک حصے میں روسیوں نے مشرقی پروشیا پر قبضہ کر لیا اور انقلاب فرانس
اور نیپولین کے دور کا ابتدائی حصہ بھی دیکھا تھا۔ اس نے لائبنیز کے فلسفے کی ولفین کی پیش کردہ تعلیم پائی، لیکن روسو اور ہیوم کے اثرات کے تحت اس نے اسے ترک کر دیا۔ ہیوم نے علیت کے تصور کے انتقاد سے اسے گہری نیند سے بیدار کیا۔ کم از کم وہ یہی کہتا ہے، لیکن اس نے جلد ہی نشہ آور شے ایجاد کر لی جس نے اسے دوبارہ سلا دیا۔ کانٹ کے لیے ہیوم ایک مخالفت بن گیا جسے اس نے رد کرنا تھا، لیکن روسو کا اثر زیادہ گہرا تھا۔ کانٹ کی عادتوں میں اتنی باقاعدگی تھی کہ لوگ اس کی سیر کے وقت جب وہ ان کے گھروں کے سامنے سے گزرتا اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے، لیکن ایک موقع پر اس کا روز کا معمول چند روز تک خراب رہا۔ یہ وہ موقع تھا جب وہ ایملی کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے روسو کی کتاب کئی مرتبہ پڑھنی پڑی کیونکہ پہلی پڑھت میں اسلوب کے حسن نے مواد پر توجہ مرکوز کرنے سے روک دیا۔ اگرچہ اس کی پرورش سخت مذہبی ماحول میں ہوئی تھی، لیکن وہ سیاست اور دینیات دونوں میں لبرل تھا۔ اس نے انقلاب فرانس کی دہشت کے زمانے سے پہلے تک حمایت کی اور جمہوریت میں یقین رکھتا تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کا فلسفہ نظریاتی عقل کے سرد احکامات کے خلاف دل کی حمایت کی اجازت دیتا تھا۔ ذرا سے مبالغے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پادری سیویارڈ کی کم عقلی کی نمائش کا حامی تھا۔ اس کا اصول کہ ہر شخص کو بذات خود ایک مقصد سمجھا جائے، حقوق انسانی کے نظریہ کی ایک صورت ہے۔ اس کی آزادی سے محبت اس کے مقولے بچوں بشمول بالغوں کے متعلق سے ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی خوفناک بات نہیں کہ ایک انسان کے اعمال کسی دوسرے انسان کی مرضی کے تابع ہونے چاہئیں۔ کانٹ کی اوائل کی کتابیں فلسفہ کی بنسبت سائنس سے زیادہ متعلق ہیں۔ لنزبن کے زلزلے کے بعد اس نے زلزلوں کے نظریہ پر لکھا۔ اس نے ہوا پر ایک مقالہ لکھا اور یہ مختصر مضمون اس موضوع پر کہ کیا یورپ میں مغربی ہوا اس لیے نم آلود ہوتی ہے کہ اس سے بحر اوقیانوس عبور کرنا پڑتا ہے۔ طبعی جغرافیہ کے مضمون میں اس کی بہت دلچسپی تھی۔ اس کی سائنسی تحریروں میں سب سے اہم ترین کتاب عمومی تاریخ فطرت اور نظریہ فلکیات، جنرل نیچرل ہسٹری اینڈ تھیوری آف دا ہیونز 1755 ہے، جو لیپلیس کے صحابی مفروضے کا پیش خامہ ہے اور نظام شمسی کی ممکن ابتدا کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ اس کی کتاب کے کچھ حصے ملٹن کی قابل ذکر عظمت کے حامل ہیں۔ اس میں ایسی ایجاد کی خوبی ہے جس سے ایک صحیح مفروضہ احاطہ ہو، لیکن یہ اس کی حمایت میں کوئی دلیل پیش نہیں کرتی، جیسے کہ لیپلیس نے کیا۔ اس کے بعض حصے خالص خیالی ہیں، مثلا یہ نظریہ کہ تمام سیاروں پر آبادی ہے اور کوئی سیارہ جتنی دور ہے اس پر اتنے ہی بہترین آباد کار ہیں۔ اس نظریے کی تعریف اس کے زمینی عجز سے ہوتی ہے، لیکن کسی سائنسی بنیادوں پر حمایت نہیں ہوتی۔ اس وقت جب وہ متشککین کے دلائل سے اتنا زیادہ پریشان ہوا جتنا کہ اس سے پہلے نہ بعد میں ہوا تھا، اس نے ایک عجیب کتاب لکھی، بھوت بینوں کے خواب، مابعد الطبیعیاتی مصوروں کے خواب، ڈریمز آف گھوسٹ سیر ایلسٹریٹڈ بائی ڈریمز میٹافزکس۔ سویڈنبورگ بھوت بین ہے جس کا ایک پراسرار نظام دنیا کے سامنے ایک بڑی کتاب میں پیش کیا گیا۔ اس کی صرف 4 کتابیں بکیں، 3 تو نامعلوم خریداروں نے لی اور ایک کانٹ نے۔ کانٹ نیم سنجیدہ اور نیم تمسخرانہ انداز میں یہ بتاتا ہے کہ سویڈنبورگ کا نظام، جسے وہ زبردست فینٹاسٹک قرار دیتا ہے، شاید راسخ العقیدہ مابعد الطبیعیاتیوں کے نظام سے مختلف نہیں ہے۔ تاہم وہ سویڈنبورگ سے پوری طرح نفرت نہیں کرتا۔ اس کا پراسرار پہلو جو موجود تو تھا مگر اس کی تحریروں میں زیادہ نظر نہ آیا۔ اس کے باعث وہ سویڈنبورگ کی تعریف کرتا ہے اور اسے وہ بہت عظیم قرار دیتا ہے۔ اس کے زمانے کے ہر مفکر کی طرح اس نے بھی عظمت و حسن پر ایک مقالہ لکھا۔ رات عظیم ہے، دن حسین ہے، سمندر عظیم ہے، زمین خوبصورت ہے، مرد عظیم ہے، عورت حسین ہے اور اعلیٰ حاض القیاس۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا
برٹانیکا میں لکھا ہے، چونکہ اس نے شادی نہ کی تھی اس لیے اس نے جوانی میں محنت کی عادات بڑھاپے تک قائم رکھیں۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا اس مضمون کا مصنف شادی شدہ تھا یا غیر شادی شدہ۔ کانٹ کی اہم ترین کتاب کریٹیکیو آف پیور ریزن ہے۔ پہلا ایڈیشن 1781، دوسرا ایڈیشن 1787۔ اس کتاب کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ اگرچہ ہمارا کوئی علمی تجربہ سے معاورہ نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود یہ جزوی طور پر قبل تجرباتی ہوتا ہے اور تجربہ سے استقرائی استنتاج نہیں ہوتا۔ اس کے مطابق ہمارے علم کا وہ حصہ جو قبل تجربی ہے، اس میں نہ صرف منطق شامل ہے بلکہ اور بھی زیادہ، جسے نہ تو منطق میں شامل کیا جا سکتا ہے اور جس کا نہ ہی منطق سے استنتاج کیا جا سکتا ہے۔ وہ ان دو امتیازات کو جدا کرتا ہے جو لیبنیز کے ہاں پریشان کن ہیں۔ ایک طرف تحلیلی اور ترکیبی قضیوں میں امتیاز ہے اور دوسری طرف قبل تجربی اور تجربی قضیوں میں۔ ان امتیازات میں سے ہر ایک کے متعلق کچھ کہنا لازمی ہے۔ ایک تحلیلی قضیہ وہ ہے جس میں محلول پریڈیکیٹ موضوع سبجیکٹ کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک دراز قد آدمی ایک آدمی ہے یا ایک مساوی الاضلاع مثلث ایک مثلث ہے۔ ایسے قضیے قانون تناقض کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ ثابت کرنا کہ ایک لمبا آدمی ایک آدمی نہیں ہے خود متناقض ہوگا۔ ایک ترکیبی قضیہ وہ ہے جو تحلیلی نہیں ہے۔ وہ تمام قضیے جن کا علم ہمیں صرف تجربے سے ہوتا ہے ترکیبی ہوتے ہیں۔ محض تعقلات کی تحلیل سے ہم ایسی صداقتیں دریافت نہیں کر سکتے جیسی کہ منگل کا دن نم آلود دن تھا یا نیپولین ایک بڑا جرنیل تھا۔ لیکن کانٹ، لیبنیز اور تمام پہلے فلسفیوں کے برعکس الٹ قضیہ تسلیم نہیں کر لے گا کہ تمام ترکیبی قضیوں کا علم صرف تجربہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہی امر اوپر کے امتیازات میں سے ہمیں دوسرے امتیازات کی طرف لے آتا ہے۔ ایک تجربی قضیہ وہ ہے جس کا علم ہمیں حسی ادراک سینس پرسیپشن کی مدد کے سوا حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ حسی ادراک ہمارا اپنا ہو یا کسی اور کا جس کی شہادت ہم تسلیم کر لیں۔ تاریخ و جغرافیہ کے امور واقعی اس قسم کے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی وہ سائنسی قوانین ہوتے ہیں جہاں کہیں ان کی سچائی کے متعلق ہمارا علم مشاہداتی معطیات آبزرویشنل ڈیٹا پر منحصر ہوتا ہے۔ دوسری جانب ایک قبل تجربی قضیہ وہ ہوتا ہے جو اگرچہ یہ تجربہ سے حاصل شدہ ہو، مگر جب اس کا علم ہوتا ہے تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس کی بنیاد تجربہ کے علاوہ کسی اور شے پر ہے۔ ایک بچے کا علم حساب سیکھتے ہوئے 2 پتھروں اور دیگر 2 پتھروں کا تجربہ کرتے ہوئے اور یہ مشاہدہ کرتے ہوئے جان جائے کہ ان سب کو ملا کر وہ 4 پتھروں کا تجربہ کر رہا ہے۔ لیکن جب اس نے عمومی قضیہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں پر گرفت حاصل کر لی تو اسے مزید مثالوں سے تصدیق درکار نہیں ہوتی۔ قضیہ میں ایک تیکن ہے جو استقرائی منطق ایک عام اصول کو نہیں دے سکتی۔ خالص علم میں ریاضی کے تمام قضیے اس مفہوم میں قبل تجربی ہوتے ہیں۔ ہیوم نے یہ ثابت کیا تھا کہ قانون علیت تحلیلی نہیں ہے اور یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ہمیں اس صداقت کا یقین نہیں ہو سکتا۔ کانٹ نے یہ نظریہ مان لیا کہ یہ ترکیبی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دعویٰ کیا کہ یہ ایک قبل تجربی علم ہے۔ اس نے کہا کہ حساب اور جیومیٹری ترکیبی ہیں اور اس طرح قبل تجربی ہیں۔ یوں وہ اپنے مسئلے کو تشکیل دینے کے لیے ان حدود کی طرف چلا گیا۔ ترکیبی تصدیقات کس طرح قبل تجربی ممکن ہے؟ انتقاد عقل محض کا اہم موضوع اس سوال اور اس کے تمام نتائج کے جواب پر مشتمل ہے۔ اس مسئلے کا کانٹ کا حل ایسا تھا جس میں اس نے بڑا اعتماد محسوس کیا۔ اس نے اس کی تلاش میں 12 سال گزار دیے تھے، لیکن جب اس کے نظریے نے ایک صورت اختیار کر لی تو اس نے تمام طویل کتاب لکھنے میں صرف چند ماہ صرف کیے۔ وہ پہلے ایڈیشن کے دیباچہ میں لکھتا ہے، میں یہ دعویٰ کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ ایک بھی مواد طبیعیاتی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نہیں ملا ہے۔
یا جس کے حل کے لیے کم از کم ایک چابی مہیا نہ کی گئی ہو۔ دوسرے ایڈیشن کے دباچے میں وہ خود کو مقابلہ کوپرٹیکس سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے فلسفہ میں کوپرٹیکسی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ کانٹ کے مطابق کہ خارجی دنیا صرف حسی مادہ کی علت بنتی ہے، لیکن ہمارا باطنی تانا بانا زمان و مکان میں اس مواد کو ترکیب دیتا ہے کہ تعقلات مہیا کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم تجربہ سمجھ پاتے ہیں۔ اشیاء بالذات جو ہمارے حواس کی علتیں ہیں ہمارے فہم سے پرے ہیں۔ وہ زمان و مکان میں نہیں ہوتی، وہ جواہر نہیں ہوتی، اور نہ ہی انہیں دوسرے عام تعقلات میں سے کسی ایک سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، جنہیں کانٹ مقولات کیٹیگریز کہتا ہے۔ زمان و مکان موضوعی ہوتے ہیں، وہ ہمارے ادراک کے تانے بانے کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے ہمیں یقین ہو سکتا ہے کہ ہم کسی شے کا بھی تجربہ کرتے ہیں وہ ان خصوصیات کا اظہار کرے گا جن کو جیومیٹری اور زمانی مشاہدہ اور تجربہ سائنس آف ٹائم بروئے کار لائے گا۔ اگر آپ ہمیشہ نیلے رنگ کا چشمہ استعمال کریں اور آپ کو ہر شے نیلی نظر آنے کا یقین ہو جائے گا۔ یہ مثال کانٹ کی نہیں ہے۔ اسی طرح چونکہ آپ ہمیشہ اپنے ذہن کو مکانی چشمہ لگائے رکھتے ہیں، اس سے آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ ہر شے مکان میں ہی دیکھتے ہیں۔ یوں جیومیٹری اس مفہوم میں قبل تجربی ہے کہ یہ ہی تجربہ شدہ شے کی سچائی ہونی چاہیے، لیکن ہمارے پاس یہ فرض کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ جو شے بھی مشابہ ہے وہ اشیاء بالذات کی سچائی ہے جن کا ہمیں تجربہ نہیں ہوتا۔ کانٹ کہتا ہے کہ زمان و مکان تعقلات کانسیپٹس نہیں ہیں، وہ وجدان کی صورتیں فارمز ہیں۔ جرمن کی زبان میں یہ لفظ انچاؤگ ہے جس کے لفظی معنی پڑھ دیکھنا یا منظر ویو ہے۔ وجدان کا لفظ اگرچہ مقبول ترجمہ ہے لیکن یہ پوری طرح تسلی بخش نہیں ہے، تاہم قبل تجربی مقولات بھی ہوتے ہیں۔ یہ 12 مقولات جن کا کانٹ قیاس کی صورتوں سے استنتاج کرتا ہے۔ یہ 12 مقولات 4 درجوں میں تقسیم کیے گئے ہیں جن میں ہر ایک کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کمیت کوانٹٹی کی وحدت کثرت مجموعہ۔ نمبر 1 کمیت کوانٹٹی کی وحدت کثرت مجموعہ۔ نمبر 2 کیفیت کوالٹی کی حقیقت نفی حد۔ نمبر 3 اضافت ریلیشن کی جوہر وحدت سبسٹینس اینڈ ایکسیڈنٹ علت و معلول کاز اینڈ ایفیکٹ باہمی بدل جہت موڈیلٹی کی امکان وجود جبر۔ یہ اسی مفہوم میں موضوعی ہیں جن میں زمان و مکان ہے، یعنی ہماری ذہنی ساخت ایسی ہے کہ جو تجربہ میں ہم کرتے ہیں اس پر ان کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہ فرض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کا اطلاق اشیاء بالذات پر بھی ہوتا ہے۔ تاہم جہاں تک علت کا تعلق ہے وہاں ایک عدم توافق ہے، کیونکہ کانٹ یہ سمجھتا ہے کہ اشیاء بالذات جو اس کی علت ہوتی ہیں اس کے خیال میں آزاد ارادے فری وولیشنز زمان و مکان میں واردوں کے سبب ہوتے ہیں۔ یہ عدم توافق ایک حادثاتی نظر اندازی نہیں ہے بلکہ اس کے نظام کا ایک لازمی حصہ ہے۔